غور کر لو ہمارے زمانے میں کتنے بڑے بڑے بدعتی ہیں، شیطان بھی ان سے پناہ مانگتا ہے، لیکن یہ جرأت نہیں ہے کہ مسجد کے اندر کوئی ٹیلی ویژن لا کے رکھے۔ ہاں کئی لاہور واہور میں مسجدوں میں قبریں بنا رہے ہیں، جگہ جگہ مسجدوں میں قبر ہے۔ لاہور میں ایک مولوی صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، یار ہماری مسجد میں کوئی چندہ نہیں دیتا، کیا خیال ہے ایک فرضی قبر بناؤ؟ فرضی قبر؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جتنی قبریں سارے فرضی ہیں، مسجدوں کو چلانے کے لیے ہم بناتے ہیں، اس پر نام رکھ لیتے ہیں شہید، شہید کا روزہ ہے، بس مرد اور زن آئیں گے اور مردار پیسے وہاں رکھیں گے، گند غلاظت نجاست۔ لاہور میں اسٹیشن کے قریب ایک مسجد ہے، چھوٹی سی گلی کے اندر، اس میں ایک دیوبندی عالم امامت و خطابت کرتے تھے۔ ہم اس کے مہمان ہوئے تو دیکھا کہ بالکل مسجد کے صحن میں قبر ہے، چادر شال ڈلی ہوئی ہے، اوپر اگربتی جلانے کی جگہ بنی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ فانوس اویزاں ہے، جنگلہ لگا ہوا ہے۔ میں کچھ دیر بیٹھا، پھر میں نے اجازت طلب کی، کہنے لگے کہاں؟ میں نے کہا جا کے کہیں نماز پڑھ لی۔ کہا یہاں نہیں ہوتی؟ میں نے کہا تو خبر ہے، فی مقابلۃ القبور نماز کہاں ہوتی؟ مجھے کہنے لگے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں جب اس مسجد میں آیا تو بہت طبیعت خراب ہو گئی اور کوئی آتا ہی نہیں تھا کہ تعاون کرے۔ ایک دن میں نے کسی کو کہا، اس نے کہا میں چندہ دے دوں گا لیکن شہید کہاں ہے آپ کے یہاں؟ شہید بھی تو ہونا چاہیے۔ کہا ایک رات کو میں اٹھا اور میں نے ایسی مٹی کا ڈھیر بنایا، اوپر چادر ڈالی اور فجر کی نماز سے پہلے شور مچا دیا کہ بھائی شہید آ گیا، شہید آ گیا۔ چاروں طرف سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور پیسے برسنا شروع ہو گئے۔ کہا ایک نے مجھ سے اچانک پوچھا شہید کا نام کیا ہے؟ کہا وہ تو ایسی مٹی تھی۔ کہا میں نے کہا وہ گھوڑے پر سوار تھے، بڑے تیز تھے۔ اچھا میں صبح پھر پوچھتا ہوں۔ کہا اجلت میں نام بھی مجھ سے گھڑ نہ گیا۔ کہا اگلے دن میں نے ان کو کہا کہ ہاں رات کو پھر آیا، میں نے بڑی محنت کی، حضرت نام بتائے۔ کہنے لگا میرا نام ہے عبدالرشید شاہ، اس مزار کا نام ہے عبدالرشید شاہ۔ تو مجھے کہا کہ یہ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یہاں کوئی مردہ ہی نہیں ہے، یہاں نماز کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے کہا اچھی طرح یاد رکھے کہ قبر کی شکل میں چبوترا اگر بنا دیا گیا فقہاء نے لکھا نماز مکروہ ہے، ہیئت تو مشرکانہ ہے۔ میں نے کہا اب بھی نماز نہیں ہوئی۔ اغاثہ کے اندر ابن قیم نے مستقل بحث کی ہے اس پر، اغاثۃ اللہفان میں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو وہ زمانہ تھا جس میں اللہ نے نبی آخر زمان مبعوث فرمائے کہ مکہ مکرمہ کے مقدس ماحول میں اللہ ہو، اللہ کا گھر ہے نا، بیت اللہ، کعبۃ اللہ، 360 بت نصب تھے، یہ بارش برسانے والا، یہ بیٹا دینے والا، یہ دشمن کو ہلاک کرنے والا، یہ دوست کو راضی کرنے والا، یہ کاروبار میں برکت ڈالنے والا، یہ والا 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 والا، یہ والے والے سارے جمع تھے۔ اور علماء نے وضاحت کی ہے یہ سب کے سب بزرگوں کی یادگاریں، سب کے سب، ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کی پشت پر کسی نیک انسان کی تاریخ نہ ہو۔ افرائیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اسی لات کے بارے میں بخاری شریف کتاب التفسیر میں ابن عباس سے مروی ہے، اما اللات فکان رجلا صالحا یلت السویق للحاج، لات نیک آدمی تھا، حج کے موسم میں ستو میں پانی ڈال ڈال کے حج کرنے والوں کو پلاتا تھا،
خدا تعالیٰ نے اس کی برکت سے ولی با کرامت بنایا، اور آگے چل کر کے اس زمانے کے بدعتیوں کو پھر شرک کا موقع مل گیا۔ افرائیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ بدر العینی نے عمدہ شرح بخاری میں منات اور عزیٰ کے قصے بھی لکھے، یہ سب کے سب رجال صالحین۔ اللہ، خود بخاری میں ہے کانوا رجالا صالحین، یہ نیک لوگ تھے۔ جب یہ مر گئے تو لوگوں نے ان کا پوجا شروع کر دیا۔ یہ ماحول ہے کعبے کا، خدا تعالی کی عبادت کی جگہ بتوں کی عبادت جاری ہو گئی۔ اس زمانے میں بھی بزرگوں کا نام، بزرگوں کی وہ بزرگوں کا دین ہے کیا؟ دین خدا اور رسول کا ہے۔ سب سے بڑا بزرگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں کو بھی لگام دینا پڑے گا، اور بزرگوں کو بھی حدود میں رکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ بس بزرگ ہے اور عرش سے بڑا ہے اور یہ اور وہ ہے، الٹے سیدھی باتیں آج کل باطل میں نہیں اہل حق میں چل پڑی، یہ بڑے غیر محتاط ہو گئے، ان کو لگام دینا پڑے گا۔ انہوں نے پیری فقیری کے نام پر سب کچھ شروع کیا ہوا ہے۔ مسلمان تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کی برکت ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں کی برکت ہے۔ آپ کے بزرگ اللہ تعالیٰ کے شریک بنے ہوئے کیا؟ یہ کہو کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بزرگوں کی صحبت نصیب فرمائی، ان کا یہ کہو۔ اصالتاً بزرگ کوئی حقیقت نہیں رکھتے، یہی مشرکین مکہ کے خیالات ہیں جو دیوبندی لیبل کے نیچے نیچے چل رہا ہے۔ تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا۔ عالم اس کو نہیں کہتے ہیں کہ عوام میں گل مل جائے، عالم اس کو کہتے ہیں کہ عوام کو شرک اور بدعت کے دلدل سے نکالے، اس کو عالم دین کہتے ہیں۔ یہ تو ہر شخص سمجھتا ہے کہ لوگ یہاں میں ہاں ملائیں گے تو آپ سے بڑے خوش ہوں گے، نہیں، آپ اپنے مقام اور منصب کے مطابق ان کو عقیدے اور عمل میں فائدہ پہنچائیں۔ خلاصۃ الفتاوی میں لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بزرگوں کی وجہ سے ہدایت مل گئی ہے، دیکھو یہ بھی ضلالت کی ایک قسم ہے، اس دن عبارت نکلی۔ ظاہر ہے ہدایت کی دو قسمیں ہیں، آگے آ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم میں، وہ ہدایت جو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، انک لا تہدی من احببت، وہ نبی بھی نہیں دے سکتا، اور وہ ہدایت جو اللہ ذرائع دین کے ذریعے دیتا ہے، انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ یہ فرق کرنا ہی ہے علم ربانی کی شان ہے۔ اہل یعنی حق اس فرق کے پابند ہے۔ دو عورتیں ہیں، ایک بیوی ہے حلال ہے، ایک بہن ہے حرام ہے، دونوں ایک جیسی ایک عمر کی ہو سکتی ہے۔ اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، فرق تو کرنا پڑے گا۔ فرق کو نظر انداز کیا گیا، اس واسطے شرک شروع ہو گیا توحید کی جگہ، اور بدعت شروع ہو گئی ہے سنت کی جگہ، اور بزرگوں کے اتباع کے اندر بھی کئی قسم کی دوگلاپن چل پڑی۔ قرآن کریم میزان ہے حق و باطل کا۔ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے فرقان، اے یفارق بہ بین الحق والباطل، کھرے اور کھوٹے کے درمیان فرق کتاب سے ہوگا، وہ فرق معتبر ہوگا، اس کی حقیقت ہوگی۔ اللہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس میں اوہو آپ تشریف لائے ہیں، اور مکہ مکرمہ اور پورے جزیرے پر مشرکین کا قبضہ ہے۔ مشرکین نماز پڑھتے تھے، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، یہ دیکھو نماز قرآن میں ہے، لیکن سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے، چیئر چیئر چیئر، یہ مشرکین کا طریقہ۔
چیئر چیئر کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں۔ مشرکین مسجدوں کی تعمیر عبادت سمجھتے تھے، حاجیوں کی خدمت عبادت سمجھتے تھے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کی تعمیر کرنا یہ تب فائدہ دے گا جب تم ایمان لاؤ گے۔ مستدرک کے حاکم میں ہے، بچہ پیدا ہو جاتا تھا اس کا عقیقہ کرتے تھے، عقیقہ۔ اور بخاری شریف حدیث ہرقل میں ہے، چھوٹے لڑکے کا ختنہ کرتے تھے، یختتنون، ختنہ رواج تھا، سنت ابراہیمی۔ اور احقاق میں کوثری نے لکھا ہے بحوالہ مستدرک، جنازہ پڑھتے تھے۔ ہمارے زمانے کی بدعتی کرتے ہیں نہیں، جنازہ نہیں پڑھتے ہیں، جنازے پڑھتے ہیں، عقیقے کرتے ہیں، ولیمے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ پورا نقشہ وہی ہے۔ یہ جو سولتیہ کے راستے میں ایک تکونی سی جگہ بنی ہوئی ہے، یہ قبور مشرکین کی جگہ ہے، یہاں مشرکین کا مقبرہ تھا۔ اور مدینہ منورہ میں حضرت نے جب ہجرت فرمائی، بخاری میں ہے، اور جو جگہ مسجد نبوی کے لیے چن لی گئی تو وہاں پر کھڈے تھے، اما الخرب فسویت، بھر دیے گئے، کھجور کے درخت تھے، واما النخل فقطعت، کاٹ دیے گئے۔ واما القبور فنبشت، مشرکین کی قبریں تھی۔ حضرت نے کہا پھینکو انہیں، ہٹاؤ، باہر پھینکو۔ مسئلہ یاد رکھو، المؤمن مکرم حیا و میتا، مسلمان زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی عزت کا لائق ہے، اس کی قبر پر قصدن پاؤں رکھنا منع ہے۔ عالمگیری میں لکھا ہے، اگر کسی کے رشتہ دار کی قبر قبور کے بیچ میں ہے، اس تک پہنچنے کے لیے قبروں پر چل کے جائے گا، نہ جائے، دور سے فاتحہ پڑھے۔ اتق القبر، وہ قبر سے دور رہو۔ اور کسر عزم المیت کا کسر عزم الحی، لأن تقع جمرة من النار خیر لک من ان تطع قبرہ تحتوی علی المراقی، جنائز وغیرہ۔ مکہ میں جنازے پڑھتے تھے مشرکین، بچوں کے عقیقے اور ختنے کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، تعمیرات مساجد کی کرتے تھے، کعبے کی تعمیر کو فخر و عبادت سمجھتے تھے، مگر قرآن کہتے انما المشرکون نجس، یہ مشرک پرلے درجے کے پلید ہیں، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، پتہ چل گیا کہ مشرک اتنا گندا ہے کہ خدا اس کو مسجد میں دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ یہ ابھی تک کہتے ہیں نماز ہوتی ہے نہیں، ہو جاتی ہے، کیوں؟ بغیرت آدمی کی نماز ہر جگہ ہو جاتی ہے۔ غیرتی مومن تو بے وضو کے پیچھے نہیں پڑتا، تو بے وضو کافر ہوتا ہے۔ عورت کے پیچھے نہیں پڑتا تو عورت کافر ہوتی، بچے کے پیچھے نہیں پڑتا، کیونکہ عملی کمزوری ہے، وضو نہیں ہے، بلوغ نہیں ہے، رجولیت نہیں ہے۔ تو جہاں توحید اور سنت غائب ہے وہاں پوچھتے کہ نماز ہوتی ہے نہیں، دل میں نماز کی اہمیت نہیں، جماعت کی قدر نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کے لوگ نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں اس زمانے کی، لیکن ایسے سادے بھی دنیا میں نہیں ہوں۔ میرے پاس ملنے آتے ہیں ان کے بزرگ، ہمارے بھی بزرگ ہیں، کوئی خاص بات میں نے کہا خاص نہیں ہے، وہی عام سی بات ہے،
کہنے لگے محبین کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ نہیں. میں نے کہا محبین مولانا یوسف بدوری مولانا سلیم اللہ یہ محبین ہے؟ نہیں نہیں ہم تو ان کو کہتے ہیں. میں نے کہا وہ تو مبغوزین اور مغضوبین اور ضالین ہیں، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا فقتلوا تقتیلا. انہیں آپ محب کہہ رہے ہیں؟ کس معنی میں محب ہے وہ؟ اچھا یہ بتاؤ نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں. میں نے کہا نماز نہیں ہوتی. اچھا بالکل نہیں ہوتی. میں نے کہا بالکل نماز کی ایک ٹانگ بھی صحیح نہیں ہوتی ان کے پیچھے پڑھنے والے. جو پڑھی گئی میں نے کہا واجب الادا ہے، دوبارہ پڑھی جائے گی. آپ کے علاوہ کسی نے کہا ہے؟ میں نے کہا ہے لوگوں نے، بہت لوگوں نے کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا ایک بہت چھوٹے سے آدمی نے کہا ہے. کس نے؟ میں نے کہا بہت چھوٹا آدمی ہے، اس کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے. نہیں نہیں کوئی بات نہیں آپ بتائیں. میں نے کہا نہیں بتا نہیں سکتا. نہیں خیر ہے بتا دیں. میں نے کہا اس کا نام ہے ابو حنیفہ. اچھا وہ تو ہمارے امام ہے مذہب کے. میں نے کہا نہیں آپ کے امام ہوتے تو پھر آپ کو فضائل اعمال سے پہلے ان کا پتہ ہوتا. وہ آپ کے امام نہیں اور ایونڈ آئے نہیں ہے تو امام کیسے بنے گا؟ کہتے انہوں نے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا فقہ حنفی کے 4 بڑے متن ہیں، ان میں ایک الاختیار ہے، اس کی پہلی جلد صفحہ 58 ہے. یہ اٹھا کے پیش کریں یہ کتاب ہے دیکھیں. قال ابو حنیفہ لا ارى الصلاة خلف اہل الہوا. امام سے فرماتے میں بدعتی کے پیچھے نماز کا قائل نہیں ہوں. فتح القدیر کتاب الامامت محقق ابن الحمام لکھتے ھذا عند ائمتنا الثلاثہ. ابو حنیفہ ابو یوسف محمد تینوں کا یہی کہنا ہے. کیا؟ لا تصح الصلاۃ خلف المبتدع. بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. لا تصح ہو فقہ میں جب لا تصح ہو تو کلندم ہو جاتی ہے بات. میں نے کہا آپ بتائے مجھے کہتے اور علماء نہیں کہتے. میں نے کہا میں علماء کے مذہب پر نہیں ہوں، میں فقہ میں مقلد صرف ابو حنیفہ کا ہوں، علماء کے مذہب پر میں نہیں ہوں. علماء اپنے لیے قبلہ تلاش کر. میں نے کہا ایک بات پوچھتا ہوں ناراض نہ ہو، آپ نے آج تک علماء دیوبند سے سنا ہے کہ یہ فرقہ شرک کرتے؟ ہاں بالکل مشرک ہے. میں نے کہا کہ یہ جو مشرک آپ کہتے ہیں یہ جھوٹی زبان سے یا سچی زبان سے؟ کوئی ایسا گلابی مشرک بھی دنیا میں ہوتا ہے کہ وہ مشرک بھی ہو اور مسلمان بھی ہو. میں نے احمد رضا کے کنز پر خزائن دکھائے. نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ جو مشرک ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. میں نے کہا وہ خود کہہ دے فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. اس جگہ لکھا ہے یہ جو گوسالہ پرستی والوں کو قتل کیا ہے، اس جگہ حاشیے میں بس ایک ہی جملہ لکھا ہے یہ لوگ مشرک تھے اور مشرک کافر ہوتا ہے. مسائل مشکل اس لیے ہے کہ اس پر عمل بہت مشکل ہوتا ہے. ہمیں بھی پتا ہے کہ مسلمانوں کو کتنی دقت پیش آ رہی ہے، لیکن یہ دقت کم درجے کی ہے. نماز کی مقام مرتبت اس سے بہت بڑھ کر ہے، اسے بچانا بہت ضروری ہے. صرف نماز نہیں اور بھی مسائل ہوں گے. ذبیحے کا مسئلہ ہوگا، شہادت النکاح کا مسئلہ ہوگا، سب مسئلے ہیں. 2 ٹوک فتوے میں نے سب لکھا. مبتدئین کے بارے میں 2 ٹوک فتویٰ شائع ہوا. اس لیے لکھنا پڑا کہ ان کی بزدلی مجھے معلوم ہے. استغفر اللہ. یاد رکھنا اسلام کے کمالات میں سے یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مسلمان ہوں. کسی کے کلام میں 100 تعویلات ہو سکتی ہے، 99 کفر کی، 1 ایمان کی، تب بھی اس کو بچانا ہے. یہ سب ہمیں معلوم ہے، لوگ ہم سے سیکھے.
اور امام اعظم کا یہ ارشاد جو الفقہ الاکبر کے اندر بیکندی نے نقل کیا ہے، لا نکفر احدا من اہل القبلہ ما لم ينکر احدى من ضروریات الدین، ان تمام اصول کو سامنے رکھ کر کے نتیجہ وہی ہے جو پہلی بات کہی ہے، نتیجہ وہی ہے، یہ سب ارتکاب ہو رہا ہے۔